بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أرى في المنام أني أذبحك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج انسان دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ مال ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بینک بیلنس ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ڈگری ہوگی، عہدہ ہوگا، نام ہوگا تو میں اونچا ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، حالانکہ دنیا کے حاصل ہو جانے میں کامیابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی باتیں ہیں۔ محشر کے میدان میں کامیاب کون ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، جس کے اندر باہر کے سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں اور تیرے نام پر ہی جیتا ہوں۔ جس کی زندگی میں اللہ نہیں اس کی زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بھی شخص خواب دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سی تعبیر بتاتے۔ چنانچہ میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کوئی خیر ہو تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے کہ میں اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ چنانچہ دعا کر کے میں نے اس رات خواب دیکھا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں خواب آئے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع ملے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکاح شادی سے پہلے مسجد میں سوتا اور اپنے دل سے کہتا کہ اگر تجھ میں بھی کوئی بھلائی ہوتی تو تجھے بھی اللہ خواب دکھا دیتے۔ ایک رات دعا مانگ کر میں سو گیا اور کہا اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کوئی اچھائی ہے تو مجھے بھی خواب دکھائیں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب بہت پسند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خواب کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک سے تعبیر پوچھتے ہیں تو اس تعبیر کا اعتبار ہوگا جس سے سب سے پہلے پوچھا گیا ہو، وہی تعبیر نافذ ہو جائے گی اور باقیوں کی پیچھے رہ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے تعبیر دے دے اسی کا اعتبار ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ خواب ہر ایک سے بیان نہ کریں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ اچھے خواب ہیں جن کو مومن دیکھتا ہے یا اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اچھے خواب خود دیکھ لیتا ہے اور اسے تسلی مل جاتی ہے، بعض اوقات کوئی اچھا نیک آدمی اس کے بارے میں دیکھ لیتا ہے تو خواب مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کے حق میں بشارت ہے۔ وہی کے ختم ہونے اور خواب کے باقی رہنے کا مطلب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گئے، لیکن خواب کے ذریعے انسان کو کچھ علم اور بشارتیں
یا آگے آنے والی کسی چیز کا اللہ کی طرف سے انسان کو علم ہوتا رہے گا۔ خواب کی نوعیتیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو نفس اور ذہنی کی باتیں ہوتی ہیں، جو سارا دن انسان سوچتا ہے، کر رہا ہے، وہ رات کو نظر آ گیا تو اسے لوگ خواب سمجھ لیتے ہیں، اور خواب نہیں بلکہ خیالات ہیں۔ دوسری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں تو شیطان سے پناہ مانگے، بائیں طرف تھتکار، اور انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، اور یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اسے بھی صاحب خیر آدمی کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ اچھی تعبیر بتائیں اور اچھی بات بتائیں۔ خواب کس کو بتایا جائے؟ جو دین کا علم رکھتا ہو اور خیر خوابی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرا خیالی باتیں، اور تیسری شیطان کا خوف زدہ کرنا۔ بعض اوقات خواب سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، یعنی خواب اثر بھی ڈال دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہوں کہ دیکھنے کے بعد میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بس تم میں سے جو برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کو دیکھ لیا، کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو اپنے اوپر ناز کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، خواب سے درجے نہیں ملا کرتے، خواب کی حقیقت ایک حد، ایک درجے تک ہے۔ بس اگر کوئی شخص رات خواب میں اپنے آپ کو وزیر اعظم یا صدر بنا ہوا دیکھے اور صبح اٹھ کر فلائٹ لے پریسیڈنٹ ہاؤس پہنچ جائے کہ بھائی میں نے رات خواب میں اپنے آپ کو وزیر اعظم یا صدر بنا ہوا دیکھا ہے، تو میں اب پاکستان کا، ہندوستان کا، UK کا، سعودی کا صدر ہوں، تو لوگ اس کو جوتے ماریں گے۔ جس طرح صدر اور وزیر اعظم کا خواب دیکھنے سے کوئی صدر اور وزیر اعظم نہیں بنتا، اسی طرح ولایت کے خواب دیکھنے سے کوئی ولایت نہیں مل جاتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، زندگی شریعت کے خلاف گزر رہی ہوتی ہے، نماز قضا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نامحرموں سے تعلقات ہیں، اس میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں میں تو اللہ کا بڑا مقرب ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کا تقرب تقوی سے معلوم ہوگا، نیکی سے معلوم ہوگا۔ اگر ہماری زبان جھوٹی ہے تو ہمارے خواب بھی جھوٹے ہیں۔ سچے آدمی کا خواب سچا، جھوٹے کا خواب بھی جھوٹا۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بعض اوقات انسان خواب دیکھ لیتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے، زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھنے لگتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو خواب تو کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے۔ دلیل قرآن کی ہے، قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر، مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں ہیں وغیرہ، پوری تفصیل ہے جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی۔ پہلے 7 سال خواب اچھی فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کی ہوگی۔ تو یہ جس بادشاہ نے دیکھا تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچا خواب تو کافروں کو بھی آ سکتا ہے، تو یہ ولایت کی دلیل نہیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہ قیدیوں نے خواب بیان کیے، تو اچھے خواب دیکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو بھائی، اپنے آپ کو صرف شریعت کے دائرے میں رکھیں، کہیں پہنچے نہیں،
کہ میں ولی بن گیا وغیرہ۔ تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا خواب کیسا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم اور خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی خواب دیکھے تو حبیب کو بتائیں یا لبیب کو بتائیں۔ حبیب وہ جو آپ